مذہب کے نام پر ایران کی نئی باسیج ملیشیا۔ تہران میں ایرانی پاسداران کے ایک کمانڈر بریگیڈیئر جنرل رضا یزدی نے ایرانی دارالحکومت میں مذہبی اقلیتوں کے لیے باسیج ملیشیا تشکیل دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی ارنا کے مطابق یزدی نے بتایا کہ تہران میں مختلف مذاہب کے پیروکاروں کے لیے اس ملیشیا میں شمولیت کے لیے دروازے کھلے ہوں گے۔ تہران میں ایرانی باسیج ملیشیا کی قیادت کے سامنے خطاب کرتے ہوئے یزدی نے باور کرایا کہ عراق کے ساتھ جنگ کے دوران ایران میں مختلف مذاہب کے افراد نے قربانیاں پیش کیں۔ یزدی کے مطابق باسیج ملیشیا ملک میں مختلف سماجی، ثقافتی، سیکیورٹی اور اقتصادی سیکٹروں میں بھرپور انداز سے سرگرم ہے۔ واضح رہے کہ باسیج ملیشیا کو ہمیشہ سے عوامی احتجاج کے خلاف کریک ڈاؤن میں استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ رواں سال جنوری کے احتجاجی مظاہروں کو کچلنے کے لیے بھی اس ملیشیا کو استعمال کیا گیا۔ 1999 میں طلباء کی مزاحمتی تحریک اور 2009 میں گرین موومنٹ کو باسیج ملیشیا نے کچلا۔ اس کے علاوہ باسیج فورس کے عناصر نے تہران میں 2011 میں برطانوی سفارت خانے اور 2016 میں سعودی سفارت خانے پر حملے میں بھی شرکت کی۔ باسیج ملیشیا کی تاسیس ایرانی نظام کے پہلے رہبر خمینی کے حکم پر 1979 میں شاہ ایران کا تختہ الٹے جانے کے چند ماہ بعد عمل میں آئی تھی۔ یہ فورس ایرانی پاسداران انقلاب کی نگرانی میں کام کرتی ہے۔ امریکی وزارت خزانہ نے اکتوبر میں باسیج فورس پر وسیع پیمانے پر پابندیاں عائد کی تھیں۔ وزارت خزانہ کے بیان کے مطابق باسیج پر پابندیوں کی وجہ اس کی جانب سے بچوں کی بھرتی اور ان کو جنگوں کے لیے شام اور دیگر ملکوں میں لڑائی کے محاذوں پر بھیجنا ہے۔ باسیج فورس ایران میں افغان مہاجرین کو فاطمیون بریگیڈ میں بھرتی کرتی ہے، جن میں 14 سال سے کم عمر بچے بھی شامل ہیں۔ اسی طرح پاکستانی شہریوں کو زینبیون بریگیڈ میں بھرتی کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں بریگیڈز ایرانی پاسداران انقلاب کے حکم پر شام میں لڑائی میں شریک ہیں۔ شام، عراق، یمن، لبنان، افغانستان اور پاکستان سمیت کئی ممالک میں باسیج ملیشیا ایرانی پاسداران انقلاب کے ساتھ مل کر شدت پسند اور دہشت گردانہ کارروائیاں کرتی ہے۔